اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے، اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے. ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی. تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون. اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے، اس وقت کے پرائم منسٹر، آرمی چیف یا چیف جسٹس، تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر. ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے، اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو. لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی. آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں. اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے. کوئی حرج نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ڈالیں بیچ میں. کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے، پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں. ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں، اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مجذوب تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے، ہاں ہوش و واس میں ہے نا. اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے. ہائے ہائے، تواڈے حال ہی چوندے نے، دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں، کہیں کلندر تو نہیں ہے، ادھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے، بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا، پاگل نہیں ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا، تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کر، ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا. چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں، لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے اندر، چاہے آپ زمیمے کے طور پر، انیکشر کے طور پر لگائیں، یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل نہ حق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں, رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے, جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں, اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا, اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے, سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی, گستاخانہ الفاظ نکل گئے, اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے, گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے, چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی. نہ اللہ کو چھوڑا, نہ رسول کو چھوڑا, نہ صحابہ کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو, تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے, میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی, تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں, لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا, بعد میں معافی مانگی, پھر غیر مشروط مانگی, ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے. چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں, اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا, وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا, وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا, جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں, سبا سنابل کا ریفرنس, کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے. اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبہ بنایا ہوا ہے, پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبہ بنایا ہوا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں نا سرکار, تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا, تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں
مائک پہ آ کے کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں, اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا. یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے یہ کوبرا سانپ ہے, اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے. یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ تو انہیں مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے, سیدھی سی بات ہے. میرا معاملہ میں تو کیا, میں چلتی پھرتی 302 سیدھی جی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے, چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے. نا بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا. وہ ٹاپکس جن کے اوپر یہ ہمیں ٹونٹ کیا کرتے تھے, آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا. میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل, پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B, مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے. اب کوئی علاج نہیں, کیمو تھراپی کرا لو جو مرضی, میں کینسر بنا دیتا. یہ کیوں بنایا تھا, مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے. اور آج کیا حالت ہے, دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا, اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں. جی انجینئر صاحب ساڑھے بزرگوں نے گستاخ نہ کیا کرو. دیکھا وہ کاغذی شیر سعد رضوی, وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا. ہائے ہائے ہائے, وہ چھڑ جائے گا. ایڈا ڈردے رہے, انہوں پتا ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کسی نو. تو میں چھڑنا دے پھر میں دسنا کہ تھوڑے بڑے نے کام پایا. تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے, صرف حوالہ دکھایا, اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا, کہتا ہے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. وہ چھٹ ہوئے کنا ڈر نہیں ہوئے نہ کو لوئے, چھڑ دے بزدلی, جڑا مڑ کے سامنے آ, کیا ایک کفر ہے. تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے, تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے. او اللہ سے ڈر جا یار, تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے. جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی. کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. یہی تو شرک ہے بھائی. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا. جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا, اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا, پھر یہ تعویل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا, تو پہلے کیا کیتا سر. ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے, تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت. تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے. تو آڑے بابے حال وچ جا کے پونک دین رسول اللہ کے اوپر, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, یہ بھی صوفیاء کے ہاں, ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے. لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے, اسے کافر سمجھیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں اب تعویلات, اور جو بیچ میں کوئی زیادہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کتاباں بدل گئی ہیں,
کتاباں کو نہیں سرکار بدلیاں، نہ یہ چھڑ دے ان کا۔ 15 سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے، حنیف قریشی نے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا، وہ بھی جھوٹ بولا اس نے، شتیہات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، وہابیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں، ویڈیو قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی، یاد رکھنا۔ اور 100 سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں۔ بریلویوں کے حمزہ بریلوی 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی، کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، اعلی حضرت گئے، امام سے بھی گئے، اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے۔ ہاں ہو جی غوث کتب کو ابدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا، اور نہ سوئے تو ہے تیرے غوث کتب ابدال، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا لے کے دینا، تیرا کو بابا پڑھ کے دس دے بھائی لکھیا کیا ہے، سمجھانا دے دور دی گل ہے، دسے کہ لکھیا کیا ہے۔ جس طرح تسی لوگ آیت پڑھ لیندے ہو مطلب نیچے پتا ہوندا، اس طرح ہی پڑھ دے۔ اور وڈا غوث پاک باپا جانی اینی موٹی اینک لگی ہے انہوں۔ اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں، کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا ان کا وہ ٹارزن پیر میر علی شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی پیر میر شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں، اللہ کے بندے، وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہے، ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی، انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں، تو اتنے قادیانی رہ، اس لیے نہیں آیا تھا وہ، اللہ کا شکر ہے نہیں آیا، دوئے فارغ ہو جانے سن، ویسے تو ان بھی فارغ ہو گئے، انہیں سیدھا آگے کہنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے، پیر میر شاہ صاحب نے، اور ان کی کتابیں نہیں بدلی، ان کی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، قلمی نسخے موجود ہیں گولڈا میں، 1937 میں فوت ہوئے ہیں، یہ 100 سال نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر اگلی بات ہے، آپ کو کہتے ہیں پیر میر شاہ صاحب ٹارزن تھے، ٹارزن کا کام تھا نا، وہ نہیں نہ آیا، صرف 1 گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے قادیان کا، خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے باہر، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے، میں نگاہ مار کے ساڑن آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا، یہ پہنچ جاتا نا، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح، انگریز نے ان کے قابو ہے، انگریزوں نے نہیں جانے دیا، یہ صرف انجن ہی روک سکتے جے، انگریز نہیں رکتا انہاں کو۔ اور پھر کہانی اتنی بڑی کرائی ہے جی، پیر میل صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم بھی لکھے گی، اللہ کے بندوں رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے، حضور کے پاس کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وحی، ورنہ کتنی بڑی چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وحی موجود ہوتی جو غیبی قلم لکھتا، لیکن نبی علیہ السلام کے صحاب لکھتے تھے، رسول اللہ کے پاس تو کوئی قلم نہیں تھا جو خود لکھے، پیر میل یزا کے پاس قلم تھا، لو سامو۔ اور پھر جو چاچو ہیں ان کے، اشرف تھانوی بریلویوں کے چاچو ہیں، دیوبندیوں کے ابو ہیں، اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں، پیر میل شاہ صاحب اور اعلی حضرت گولڈوی۔ تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس واقعے کا دفاع کیا ہے، 3 جھوٹے دفاع کیے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ 1944 میں فوت ہوئے ہیں، اس زمانے تک کتاباں نہیں سن جے بدلیاں، ٹھیک ہے، کتاباں کو نہیں جے بدلیاں، چھڑ دے ہن وچ انجینئر پہ گیا جے، اے ہویا جے ہن، ہاں پہ گئے تواڈے بابیاں نوں پہ گیا جے، نہ ہن کھا گیا تواڈے بابیاں نوں، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔